یہ بھائی کہتے ہیں کچھ لوگ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں الگ الگ ہو کر کھڑے ہوں، تو آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، جنازے کی نماز میں نمازیوں کو مل کر آپس میں کھڑے ہونا چاہیے کہ دور دور کھڑے ہونا چاہیے؟ یہ دور دور والی حدیث کہاں سے آئی ہے جی؟ میرے بھائی، جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاصلے پہ کھڑے ہوں گے تو صفیں زیادہ بن جائیں گی، تو شاید میت کو فائدہ ہو جائے۔ ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت آتی ہے، ناقابل اعتماد ناقابل اعتبار، کہ جس کی جنازے میں 3 صفیں ہوں گی تو اس کو یہ فضیلت ملے گی، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب جابر روایت کرتے ہیں، اس جنازے میں آپ نے 3 نہیں بلکہ 2 صفیں بنائی تھیں۔ کتنی صفیں بنائی تھی؟ 2۔ تو 2 صفیں ہو جائیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اصل بات صفوں کی تعداد کی نہیں ہے، اصل بات ہے نمازیوں کی تعداد کی، کہ جنازے میں کتنے نمازی ہیں اس کی حدیث آتی ہے، اور صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی ہوں، اور ساتھ ہی خبردار کیا 40 کے 40 وہ ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، کبھی بھی شرک نہ کیا ہو، وہ اس مسلمان کے لیے دعا کریں، شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ حوالہ کس کتاب کا؟ مسلم شریف کا۔ لیکن شرط آپ نے کیا لگا دی ہے کہ وہ 40 کے 40 نمازی جنازہ پڑھنے والے وہ ہوں جنہوں نے کبھی بھی کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو۔ تو جنازہ میرے بھائی جب آپ کا کوئی فوت ہو جائے تو کوشش کریں لوگوں کو بتائیں، توحید والے لوگ آپ کی میت کے جنازے میں شریک ہوں تاکہ آپ کی میت کی مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے۔ یہ نہ کوشش کریں کہ سیاسی لوگ آئیں، کوئی بڑا وزیر آ جائے، کوئی بڑا منسٹر آ جائے، گاؤں کا چیئرمین آ جائے، نہیں، اور توحید والے لوگ تلاش کریں۔ کون سے لوگ تلاش کریں؟ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والے نہیں، غوث اعظم کے نعرے لگانے والے نہیں، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنے والے نہیں، قبر والوں کو حاجت روا سمجھنے والے نہیں، بلکہ وہ جو بزرگوں کا عزت کریں لیکن یہ ایمان رکھیں مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، غوث اعظم صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے، اور صرف یا اللہ مدد کہتے ہوں، اس کے علاوہ کسی قبر والے سے مدد مانگنے کے قائل نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کو میرے بھائی کوشش کریں کہ آپ کی میت کے جنازے میں موجود ہوں، اور توحید والے بھی ہوں، اور ان کو نبی علیہ السلام والی دعائیں بھی آتی ہوں۔ جنازے میں آ کے حاضری نہیں لگوانی، کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنازے میں 40 آدمی ہوں اور جنازے میں میت کے لیے شفاعت کریں، یعنی کہ دعا کریں۔ لیکن ہمارے ہاں جنازہ کیا ہے کہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب کو کہتے ہیں آپ جانیں اور میت جانیں۔ نہیں میرے بھائی، جنازہ اس انداز سے پڑھیں کہ پہلی تکبیر کے بعد امام بھی مقتدی بھی دونوں سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد امام بھی مقتدی بھی دونوں درود شریف پڑھیں، تیسری تکبیر کے بعد امام بھی مقتدی بھی دونوں میت کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ ٹائم آپ نے ضائع کیا، دکان بند کر کے آئے ہیں، دفتر سے چھٹی لے کر آئے ہیں، آپ کچھ کریں آ کر۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ جنازے میں خاموش کھڑے رہیں گے، سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جنازے میں دعائیں نہیں کریں گے، اور جنازے کے بعد کہیں گے مولوی صاحب دعا کر دیں۔ یہ جنازہ کس لیے تھا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جنازے میں خلوص کے ساتھ میت کے لیے دعائیں کرو۔ جنازے میں نبی اسلام والی دعائیں کریں۔ آپ نے جنازے میں وہ دعائیں کی ہیں، ان میں سے ایک دعا بخاری مسلم میں آتی ہے، اور جس صحابی نے آپ سے سنی ہے وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ دعا سنی آپ سے میں نے زبانی یاد کر لی، اور میں نے سوچا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ یہ دعائیں یاد کریں گے میرے بھائی کہ نہیں کریں گے؟
اگر آپ لوگوں کے جنازے پہ خاموش کھڑے رہیں گے تو لوگ بھی آپ کے جنازے پہ خاموش کھڑے ہو کے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ آپ بھی حاضری لگوانے کے لیے آئے تھے نا، کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جنازہ پڑھنے آیا ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے تو جنازے میں دعا کیوں نہیں کرتے اس کے لیے؟ آپ کہیں نبی علیہ السلام والی دعا کریں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ کیا دعا ہے! اے اللہ، جو ہم میں سے زندہ ہے اسے بھی معاف کر دے، جو ہم میں سے فوت ہو چکا ہے اسے بھی معاف کر دے۔ ہاں جی، کوئی باہر رہ گیا؟ جب کہہ دیا کہ زندہ اور مردہ سب کو معاف کر دے، کوئی باہر رہ گیا؟ میرے بھائی، رشتہ دار آپ کے سارے آ گئے، محلے دار سارے آ گئے، آپ کا پورا ملک آ گیا اس میں، پوری دنیا آ گئی اس میں۔ جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، جو زندہ انہیں بھی معاف کر دے۔ پھر آگے کہیں گے وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ جو موجود ہیں یہاں پہ ان کو بھی معاف کر دے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کو بھی معاف کر دے۔ پھر ساری دنیا آ گئی۔ وذکرنا وانثانا، یا اللہ جو مرد ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو عورتیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ پھر ساری دنیا آ گئی۔ آگے کہ نہیں ساری دنیا؟ کیا الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے! اور ہم کہتے ہیں جی اپنے پیر صاحب کا وظیفہ میرے پاس ہے، اور نبی علیہ السلام کی دعائیں یاد کرو، کیا شاندار دعائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں، وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہ ہم میں سے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ پھر سارے لوگ اس میں آ گئے۔ 4 دفعہ یہ دعا ہوگی سب کے لیے، آپ کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی، آپ کے والدین کے لیے بھی، آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے بھی، پوری امت کے لیے۔ اسی دعا کے آخر میں اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پہ زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور تو جس کو ہم میں سے فوت کرے اس کو ایمان پہ فوت کرنا۔ موت آئے تو حالت ایمان میں آئے۔ کیا عظیم دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ کا مقابلہ کسی اور کے الفاظ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ میں یہ دعائیں یاد کروں گا پاکستان میں جا کے، سوچ رہے ہیں نا؟ جنازے یہاں پڑھ رہے ہیں، دعائیں وہاں جا کے یاد کریں گے۔ آج یاد کریں، ابھی یاد کریں میرے بھائی، آج یاد کریں، ابھی یاد کریں، اور دعاؤں کی کتاب کا نام نوٹ کر لیں، حسن المسلم، حسن المسلم 2-3 ریال کی آتی ہے، اردو انگلش ہر زبان میں ملتی ہے، وہ لے لیں اور یہ دعائیں یاد کریں، اور جن کا جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کو فائدہ دیں، ان کا نقصان نہ کریں، ان کو فائدہ دیں میرے بھائیوں۔